السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت و توفیق کے ساتھ بیان کریں گے کہ برائی کو نہیں اچھائی کو ٹرینڈ بنائیں۔ میرے محترم سامعین اکرام اور میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج ہم جس دور میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا اس طرح کہیں کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اسے ڈیجیٹل دور کہا جاتا ہے، جہاں ایک کلک، ایک تصویر، ایک ویڈیو، ایک پوسٹ لاکھوں دلوں تک پہنچ سکتی ہے، جہاں لوگ کسی کی بات نہیں بلکہ کسی کا ٹرینڈ سنتے ہیں، جہاں حقائق سے زیادہ فالوورز کی گنتی اہم سمجھی جاتی ہے، جہاں نیکی سے زیادہ خود کو وائرل کرنے کی فکر ہے۔ ایسے دور میں ہم سب کو رک کر سوچنا ہوگا ہم کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاتھ سے شیئر ہونے والی پوسٹ، ویڈیو یا کلپ کیا وہ اللہ کو پسند ہے یا ہمارے نفس کو پسند ہے؟ یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے، لیکن افسوس ہم نے اس نعمت کو لعنت بنا دی ہے۔ آپ کہیں گے اور سوال بھی کریں گے کہ سوشل میڈیا نعمت ہے اور لعنت کیسے بن گئی؟ لمحہ فکری ہے، غور سے سنیں، صرف سنیں ہی نہیں بلکہ اس بات پر غور و فکر بھی کریں۔ اب سوال کے جواب کی جانب بڑھتے ہیں کہ سوشل میڈیا نعمت ہے تو لعنت کیسے بنی؟ اس طرح کہ جب ہم نے علم دین کی بجائے شہوت پھیلائی، دعوت دین کی بجائے دل آزاری کی، اصلاح کرنے کی بجائے فحاشی کو فروغ دیا، سوچے بھی اور دیکھے بھی کہ آج یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، ان سب جگہوں پر جس چیز پر زیادہ ویوز لاکھوں کی تعداد میں آ رہے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ کیا وہ خیر والی ہے، تقویٰ والی ہے، معرفت والی ہے، یا پھر مزاح میں جھوٹ، گانوں میں بے حیائی، فالوورز کے لیے دین کی توہین ہے؟ سوچنے کا وقت ہے۔ ہم امت محمدیہ کے فرد ہیں، کیا ہم نے خیر امت ہونے کا حق ادا کیا ہے؟ آج کے اس بیان کا مقصد صرف تنقید نہیں ہے بلکہ تجدید ہے کہ ہم برائی کو چھوڑیں اور نیکی کو عام کریں۔ ہم برائی کو نہیں اچھائی کو ٹرینڈ بنائیں گے۔ آج جس دور میں ہم موجود ہیں وہ صرف ٹیکنالوجی کا یا ڈیجیٹل دور ہی نہیں ہے بلکہ یہ فتنوں کی بارش کا دور ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جہاں ایک انگلی کی حرکت سے خیر بھی پھیل سکتی ہے اور شر بھی، جہاں ایک پوسٹ کے ذریعے کسی کا دل سنور بھی سکتا ہے اور کسی کی ایک پوسٹ کے ذریعے غیرت بھی مر سکتی ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے ہم نے جو کلپ وائرل کیا ہے، جو مکالمہ شیئر کیا ہے، جو ویڈیو کو اپلوڈ کیا ہے، کیا وہ اللہ کے دین کی نمائندگی کرتی ہے یا ہماری خواہشات کی غلامی؟ رب کعبہ کی قسم ہے کہ یہ سوشل میڈیا ایک میدان دعوت بھی بن سکتا تھا، مگر ہم نے اسے فحاشی، شہرت اور نفس پرستی کا بازار بنا دیا، جہاں دین کی بات کم اور ڈرامہ، جھوٹ اور گانا بجانا زیادہ ہے، جہاں حق کی بات کرنے والوں کو بور کہا جاتا ہے، جھوٹ پھیلانے والوں کو ٹاپ ٹرینڈ کہا ملتا ہے۔ کاش ہم یہ جانتے ہوتے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ نہیں تھا کہ میری امت کے ہر فرد وائرل ہو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ تھا کہ میری امت کے ہر فرد سچا بن جائے، نیکی پھیلانے والا بن جائے، برائی کو مٹائے، فحاشی کو مٹائے، اندھیروں میں چراغ بنے۔ قرآن خود اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ خیر امت اخرجت للناس سے کون سی امت مراد ہے؟ اس آیت کریمہ میں امت سے مراد سب سے پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جنہوں نے اسلام کو دنیا میں سب سے پہلے پھیلایا، دین کے لیے قربانیاں دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں تربیت پائی، اور پھر یہ توسیعاً ساری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، یعنی آپ کے بعد آنے والے تمام مسلمان جو آپ کی شریعت مانتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں اور اس کی تبلیغ کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ خطاب ہم سب سے، آپ ہر مسلمان مرد و عورت سے۔ دوسرا سوال، اس خیر امت کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ کہہ دینے کے بعد فوراً کہہ دیا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جہاں نیکی دیکھی جائے اسے عام کیا جائے، لوگوں کو بھلائی، خیر خواہی، حیا، صدق، تقوی، علم اور عدل کی طرف بلایا جائے، اور جہاں برائی دیکھی جائے جیسے فحاشی، جھوٹ، ظلم، حسد، غیبت، وہاں پر خاموش نہ رہا جائے بلکہ اصلاح کی کوشش کی جائے۔ آپ سب سے یہ سوال ہے کہ کیا ہم برائی سے روک رہے ہیں یا ہم برائی کو ٹرینڈ بنا رہے ہیں؟
ہم خیر امت تبھی بنیں گے جب نیکی کا حکم اور برائی سے منع کریں گے۔ لہٰذا آئیے اور ہم ایک عہد کریں کہ آپ وائرل ہونے کی دوڑ سے نکلیں گے اور مقبول ہونے کی بجائے مقبول خدا بننے کی کوشش کریں گے۔ ہم برائی کو نہیں، اچھائی کو ٹرینڈ بنائیں گے۔ میرے عزیزو، آج ہماری انگلیوں کے لمس سے پوری دنیا تک ہماری بات پہنچتی ہے، مگر افسوس ہماری انگلیاں قرآن کے ورق پلٹنے کے بجائے سکرولنگ میں مصروف ہو گئی ہیں۔ ہم نے سوشل میڈیا کو دعوت کا ممبر نہیں بلکہ نفس کی نمائندگی کا اسٹیج بنا دیا۔ یہ جو ویڈیوز، شارٹ کلپس، شور، موسیقی، لائکس اور کمنٹس کا بازار گرم ہے، یہ سب ہمیں لمحاتی خوشی تو دے سکتے ہیں مگر قبر کی تاریکی میں روشنی نہیں دے سکتے، قیامت کے پلسرات پر سہارا نہیں بن سکتے، بلکہ یہی ہمارے لیے گواہ بن کر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے جو لطیفہ ہم نے شیئر کیا اس میں جھوٹ تو نہیں تھا؟ جو ویڈیو وائرل کیا اس میں بے حیائی تو نہیں تھی؟ جو پوسٹ اپلوڈ کیا اس میں غیبت یا طنز تو نہیں تھا؟ تو کیا یہ وہ عمل ہے جسے فرشتے فخر سے لکھیں گے؟ کیا یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنے کا حوصلہ رکھیں گے؟ رب کعبہ کی قسم، آج انسان لائکس کے پیچھے اپنی غیرت کو بیچ رہا ہے، فالوورز کے لیے اپنی حیا کو قربان کر رہا ہے، وائرل ہونے کے لیے اپنی آخرت کو جلا رہا ہے۔ ارے لوگوں، یہ وائرل کلپ جسے تم سنتے ہنستے ہوئے دیکھتے ہو، اگر وہ کسی کے ایمان کی کمزوری کا ذریعہ بن گئی تو جان لو ایمان اس کا بوجھ صرف اس کے سر ہی نہیں بلکہ تمہارے سر بھی ہوگا، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس نے گمراہی کی راہ نکالی تو وہ اس پر چلنے والے سب کے گناہوں میں شریک ہوگا بغیر ان کے گناہوں میں کمی کیے۔ یہی سوشل میڈیا جو ہم نے صرف وقت گزاری کے لیے کھولا تھا، قیامت والے دن یہ ہمارے لیے تباہی کی کتاب بھی بن سکتا ہے۔ سوال صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہمیں دیکھ کر کون کیا سیکھ رہا ہے، ہماری ویڈیوز سے کیا خیر پھیل رہی ہے یا شر، ہمارے کلپس دیکھ کر کسی کا ایمان بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا ہے، ایسی امت جو صرف امت ہی نہیں ہے بلکہ خیر امت بھی ہے، اور وہ امت خیر کہ جو نیکی کو پھیلاتی ہے، برائی کو مٹاتی ہے، حق کو وائرل کرتی ہے، فتنے کو نہیں۔ سامعین حضرات، جب ہم کہتے ہیں کہ برائی کو نہیں، اچھائی کو ٹرینڈ بناؤ، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نیکی کو ٹرینڈ کیسے بنائیں؟ کیسے ممکن ہے کہ سوشل میڈیا جو فتنوں کے گھڑا بن چکا ہے وہ نور ہدایت کا ذریعہ بن جائے؟ تو آئیے دل پر ہاتھ رکھ کر سنیے کہ نیکی کو ٹرینڈ بنانا اس وقت شروع ہوتا ہے جب انسان خود کو بدلنے کا عزم کرتا ہے، جب وہ فخر سے کہتا ہے کہ میں گناہ کے کلچر کا حصہ نہیں بنوں گا، میں خیر کا داعی بنوں گا۔ یاد رکھیے، آپ کا ایک کلپ، ایک دعا، ایک آیت، ایک حدیث کسی کے لیے زندگی کا نیا راستہ بن سکتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اللہ تو چند کلمات حق پر بھی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کا ایک جملہ کہ نماز مت چھوڑیے، اللہ منتظر ہے، ماں کی خدمت جنت کی کنجی ہے، قرآن وہ دعا ہے جو دل کو زندہ کرتی ہے، یہ جملے دلوں میں گونج بن سکتے ہیں، یہ وہ ٹرینڈ بن سکتے ہیں جو اللہ کی رضا کا ذریعہ نہیں بنیں گے، جو فرشتوں کو خوش اور شیطان کو شرمندہ کریں گے۔ اگر دنیا برائی کو اتنے فخر سے پرموٹ کر سکتی ہے تو ہم حیا کو کیوں نہیں؟ ہم صدق کو، وفا کو، دین کو، اذان کو، قرآن کو کیوں نہیں پرموٹ کر سکتے؟ آئیے، آپ یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹک ٹاک پر ہو، آپ کے پاس ایک اکاؤنٹ ہو یا لاکھوں فالوورز، آپ کی زبان میں اثر ہو یا نہ ہو، بس آپ کی نیت خالص ہو، اللہ خود آپ کے لفظوں میں نور ڈال دے گا جو لوگوں کے دلوں کو چیر کر اتر جائیں گے۔ جیسے رات کے اندھیرے میں چھوٹا سا چراغ بھی روشنی دیتا ہے، ویسے ہی آپ کا ایک نیکی بھرا کلپ ساری فحاشی کے اندھیرے میں ہدایت کا چراغ بن سکتا ہے۔ میرے عزیزو، سوشل میڈیا ہمارے ہاتھ میں ہے، اب سوال یہ ہے کہ ہم کس کے ہاتھ میں؟ نفس کے، شیطان کے یا اللہ رب العزت کے؟ سوشل میڈیا کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ تب بنتا ہے جب ہم اسے گناہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر ایک نوجوان قرآن کی تلاوت، نماز کی دعوت یا والدین کی خدمت کا کلپ اپلوڈ کرے تو وہ نہ صرف اپنی آخرت بنا رہے بلکہ سینکڑوں دلوں کو بھی جگا رہے۔ لہٰذا آئیے ہم وعدہ کریں، اپنے دل میں ایک انقلاب لائیں، ہم صرف ٹرینڈ کو فالو نہیں کریں گے بلکہ ٹرینڈ بدلیں گے، ہم برائی کو نہیں اچھائی کو ٹرینڈ بنائیں گے۔ ہماری آواز یہ ہو کہ جو اللہ کو راضی کرے وہی میرا کنٹینٹ ہے، جو سنت کے قریب لے جائے وہی میری ویڈیو ہے، جو حیا کو بچائے وہی میرا پیغام ہے۔ آج نہیں تو کب، ہم نہیں تو کون یہ کام کرے گا؟
میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہم اجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون احسنا. اللہ ہم نے جو کچھ سنا ہے ہمیں اب اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. ہمیں برائی سے نفرت، نیکی سے محبت عطا فرمائے. اللہ ہمارے ہاتھ، ہماری زبان، ہماری انگلیاں سب کو اپنی رضا کے کاموں میں استعمال کرنے والا بنائے. ہمیں ایک ایسا کنٹینٹ بنانے والا بنائے جو تیرے نبی کے دین کی خوشبو پھیلائے. اللہ ہمیں اس وقت کے فتنوں سے محفوظ فرما. ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے شر سے بچا لے، اور ہمیں قیامت والے دن ان لوگوں کی صف میں کھڑے کرے جنہوں نے نیکی کو ٹرینڈ بنایا اور برائی کو مٹا دیا. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.